لكم في الروح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسٹیج کمپنی کا کاروبار حلال ہے یا حرام؟ اس وقت ویسٹیج نامی نیٹ ورک مارکیٹنگ کا لوگوں میں بڑا چرچا ہے۔ کئی سالوں سے ایک کمپنی ملٹی لیول تجارت کے میدان میں کام کر رہی ہے۔ عوام کی اکثریت اس کمپنی پر اعتماد رکھتی ہے اور ایک کثیر تعداد میں اس سے جڑ کر پیسے کما رہی ہے۔ غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد اس سے جڑ کر اپنی معاشی حالت بہتر بنانے میں مصروف ہے، بلکہ بعض مسلمانوں کا کہنا ہے اس بزنس سے منسلک ہو کر ہم اپنے اہل خانہ کی کفالت بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں تجارت کرنے سے نہیں روکتا، اسلام معاشی حالت بہتر بنانے سے نہیں روکتا، اور نہ ہی اہل خانہ کی بہتر طور پر کفالت کرنے سے روکتا ہے۔ تاہم اسلام نے ہمیں فطری نظام میں زندگی دیا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے تجارت کے صاف ستھرے اصول بتلائے ہیں۔ یقیناً اسلام کے پاکیزہ تجارتی اصول میں ہی زندگی کی حقیقی سعادت، فرد و جماعت کی اصل کامیابی اور دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اسلام ہمیں کسب معاش کے لیے محنت پر ابھارتا ہے، اسے شرف اور فضیلت کا مقام دیتا ہے۔ محنت بھی جائز طریقے سے کرنی ہوگی، تبھی روزی پاکیزہ اور حلال ہوگی، ورنہ ناجائز طریقے سے انتھک محنت کر کے حاصل کی گئی روزی حرام ہوگی۔ ویسٹیج کا جتنا شہرہ ہے اس کے بارے میں لوگوں میں اور انٹرنیٹ پہ اتنی ہی باتیں پھیلی بھی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کمپنی کے اصول اور مقاصد کو جاننے کی کوشش کی اور اس کے طریقہ کار کا جائزہ لیا تو وہی کچھ خامیاں ملٹی لیول کمپنیوں میں پائی جاتی ہیں اس میں بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی ممبر سازی والی کمپنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ممبر سازی کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہر ایسی کمپنی میں پائے جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کمپنی کے پاس اپنے کچھ پروڈکٹس ہیں جن کے سہارے یہ کمپنی چلائی جا رہی ہے۔ دعویٰ کرنے والے ممبران نے کچھ 100 کی تعداد تو کچھ 200 کی تعداد تک بتلائی ہے۔ لوگوں کو نظر بھی آتا ہے کہ یہ کمپنی اپنے پروڈکٹس کی تجارت کر رہی ہے۔ اس کمپنی سے جڑتے وقت کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی، بغیر فیس کے اور بغیر کوئی شرط لگائے ممبر کا اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے۔ اب یہ ممبر ویسٹیج سے تجارت کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ ویسٹیج سے جڑ کر مال کمانے کے 2 طریقے اہم ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب وہ اس کمپنی کا ممبر بنا ہے تو ظاہری بات ہے وہ یا تو سامان خرید کرے گا یا ممبر سازی کرے گا، گو کہ یہ اختیاری ہے مگر اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ سامان خریدنے پہ کچھ چھوٹ ملتی ہے اور کچھ بونس پوائنٹ ملتے ہیں، پھر اس خریدے گئے سامان کو یا تو خود استعمال کرتا ہے یا مارکیٹ میں بیچ کر کچھ نفع کمانا چاہتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا منافع کمانے کا طریقہ ممبر سازی کرنا، یعنی وہ لوگوں میں اس کمپنی اور اس کی تجارت کی تشہیر کر کے انہیں اس سے جوڑے۔ کسی نے مثلا 6 آدمی جوڑے تو ان 6 آدمی کی کمپنی سے خرید پر منافع کا کچھ کمیشن جوڑنے والے کو ملے گا۔ یہ 6 اشخاص پھر اپنے ساتھ 6 آدمی کو جوڑتے ہیں تو ان سب کی خرید کے منافع کا کمیشن پہلے شخص کو بھی ملے گا۔ اس طرح جس قدر لیول بنتے جائیں گے سارے لیول کے منافع کا کمیشن اول شخص کو بھی ہمیشہ آتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ مر جائے تب بھی۔ اس مارکیٹ میں امیر بننے اور اچانک غریبی دور کرنے کا جو نیا فارمولا لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اس جھانسے میں آ کر لوگ اس کا ممبر بن جاتے ہیں، اور ایک دفعہ ممبر بننے کے بعد یا تو وہ کمپنی کا پروڈکٹ خریدے گا، سامان نہیں خریدنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ممبر بنا ہی جاتا ہے سامان خریدنے کے لیے، ورنہ تجارت کس نام کی؟ مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا مہنگے سامان خریدنے سے ممبر کو فائدہ نہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مگر یہ نقصان دراصل امیر بننے کے لالچ میں برداشت کیا جاتا ہے اور اس بات کو عام لوگوں پر مخفی رکھا جاتا ہے۔ جن اشیاء کی ضرورت نہیں وہ بھی مہنگے داموں پر کمپنی سے خرید کر ممبر اپنا پوائنٹ بڑھانا چاہتا ہے۔ یہاں ایک ممبر نہیں رہ جاتا، صرف ممبر نہیں رہ جاتا، انویسٹر بن جاتا ہے۔
پھر بھی کمپنی کی نظر میں کسٹمر ہی کہلاتا ہے۔ اشیاء کی خرید و فروخت سے حاصل شدہ پوائنٹ، کمیشن اور چھوٹ معمولی ہوتی ہے، اصل منافع تو ممبر سازی میں ہے۔ ایک بار چند ممبر بنا لیے، پھر گھر بیٹھے بلا محنت منافع آتا رہتا ہے۔ ویسٹیج سے مسلمان بھی بڑی تعداد میں جڑے ہیں۔ ان کے جڑنے کی وجہ یہ خوش فہمیاں ہیں کہ مرکزی جمعیت علماء ہند اور دبئی حلال مراکز نے اس کمپنی کی تصدیق کی ہے، یعنی یہ کمپنی حلال سرٹیفائیڈ ہے۔ یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس سے جڑے ہوئے ہیں اور آج تک مسلمان علماء کی طرف سے اس کی مخالفت نہیں ہوئی ہے۔ خوش فہمیوں میں مزید اضافہ کرنے والا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا فتویٰ ہے، جس میں اس بزنس کو حلال اور اس سے مسلمانوں کے جڑنے کو جائز کہا گیا۔ میں ان مسلمان بھائیوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ویسٹیج کے تعلق سے اپنی خوش فہمی ختم کریں اور حلال طریقے سے روزی کمائیں۔ اللہ نے زمین بہت کشادہ بنائی ہے، اس روئے زمین پر روزی کمانے کی لاکھوں جائز ذرائع آمدنی ہیں۔ مسلمانوں کی خوش فہمیوں سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ مرکزی جمعیت علماء ہند اور دبئی حلال مراکز نے ویسٹیج کے پروڈکٹس کو حلال کہا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ پروڈکٹس بیچنے کا طریقہ بھی حلال ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک ندوے کے فتوے کی بات ہے تو سائل نے یعنی سوال پوچھنے والے نے فتوے میں چالاکی سے سوال کیا ہے، کمپنی کی حقیقی صورتحال کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، اور مفتی صاحبان نے بھی تحقیق کر کے جواب دینے کی بجائے عجلت سے کام لیا ہے۔ بہرکیف تازہ اطلاع کے مطابق ندوہ نے سابقہ فتوے سے رجوع کر لیا ہے اور بعد میں اس کمپنی سے پرہیز کرنے کی صلاح دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی ویسٹیج سے جڑ کر ممبر سازی کے ذریعے منافع کمانے کو جائز نہیں کہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ویسٹیج سے جڑنے کی شرعی حیثیت بتاؤں۔ اگر آپ اس کمپنی کا ممبر بن کر صرف سامان کی خرید و فروخت تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اور کسی قسم کی غلط تشہیر میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو یہاں تک معاملہ درست ہے، مگر کوئی بھی ممبر ملٹی لیول کمپنی میں ممبر سازی سے باز نہیں رہ سکتا۔ آخر اسی میں امیر بننے کا نسخہ ہے اور اس بات کے جھانسے میں آ کر کمپنی میں شمولیت اختیار کیا گیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ممبر اس کمپنی کے سستے اور بلا کام والا سامان مہنگے داموں میں خرید کرتا رہے، جبکہ بازار میں اس سے کئی گنا سستا سامان موجود ہے؟ ممبر سازی کے ذریعے پیسہ کمانا پہلے لیول تک تو جائز ہے، جن کو خود سے بلا واسطہ کمپنی کا ممبر بنایا ہے، لیکن انہوں نے جن لوگوں کو ممبر بنایا ہے یا ان کے بعد والے جن کو ممبر بنائیں گے، ان لوگوں کے منافع سے کمیشن لینا جائز نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے منافع کی جائز 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو ہم نے کاروبار میں رقم لگائی ہے اور محنت بھی کرتے ہوں، یہ شرکت ہے، پارٹنرشپ ہے۔ نمبر 2، یا صرف رقم لگائی ہو، محنت کوئی دوسرا کرے، اس کو مزاربت کہتے ہیں، یا بغیر رقم کے محنت کرتے ہوں، اسے اجارہ یعنی مزدوری کہتے ہیں۔ ممبر سازی کا تعلق اس تیسری قسم سے ہے۔ اس لحاظ سے اپنی محنت کی مزدوری صرف پہلے لیول تک ہی جائز ہے، اس کے بعد والے مرحلوں کا منافع اور کمیشن لینا ناجائز ہے۔ ویسٹیج کی مزید چند خامیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے نقصانات سے ایک مسلمان باخبر رہے اور خود کو اس کمپنی سے الگ رکھے۔ نمبر 1، دنیا بھر کی ملٹی لیول کمپنیاں اپنے سے جوڑنے کے لیے جھوٹے قصے، بناوٹی کہانی اور لفاظی کے ذریعے لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہیں۔ یہ کمپنیاں اپنے ممبران کو اس کی ہی اصل ٹریننگ دیتی ہیں کہ لوگوں کو کیسے کنونس کرنا ہے اور کس طرح کمپنی جوائن کروانا ہے، گاؤں والوں کو کیسے پھنسانا ہے اور شہریوں کو کیسے لبھانا ہے۔ ویسٹیج کی ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پر دستیاب ہیں جہاں لوگوں کو اپنا شکار بنانے کے طرح طرح کے فارمولے بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا کی گھٹیا سے گھٹیا تجارتی کمپنی جو ملٹی لیول نہ ہو اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے ایسے حربے نہیں اپناتی۔ نمبر 2، یہ صحیح ہے کہ ویسٹیج کے پاس ذاتی پروڈکٹس ہیں، بظاہر اس کی تجارت نظر آتی ہے اور حکومت سے رجسٹر کرانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ پروڈکٹس حکومت کی نظر میں تجارتی ثبوت ہیں، تاہم اس کے تمام ممبران کی توجہ کا مرکز اصیل فقط ممبر سازی ہے، گویا برائے نام تجارت ہے اور اس کے پس پردہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جا رہا ہے۔ نمبر 3، کمپنی اور اشیاء کی تشہیر میں جھوٹ،
فریب، غلو، ملمہ سازی اور انوکھے خواب بیان کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دباؤ تک بنایا جاتا ہے۔ اسلام میں نہ اس طرح کوئی سامان فروخت کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی کمپنی کی اس طرح تشہیر کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 4، ممبر سازی کے ذریعے ایک طرح سے پورے شہر اور ملک کو یرغمال بنانے کی کوشش ہے۔ اس نیٹ ورک مارکیٹ سے جڑنے والا پھر دوسرے تمام مارکیٹ سے محروم ہو جاتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہر اور ملک کی تمام تجارت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 5، جس طرح آدمی جوا میں پیسہ لگاتا جاتا ہے تاکہ کبھی نہ کبھی اچانک امیر بن جائے گا، اسی طرح اس کے ممبران لالچ میں ہر ماہ زیادہ سے زیادہ کمپنی کے پروڈکٹس خریدتے ہیں، حالانکہ انہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، محض لالچ اسے یہ سامان خریدواتا ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی ممبر کمپنی سے آن لائن سامان خریدتا ہے اور اس سامان پر قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کر دیتا ہے تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو مثال سے ایسے سمجھیں کہ کسی ممبر نے ویسٹیج کا کوئی پروڈکٹ بک کرایا، پھر اس سامان پر اپنا قبضہ کرنے سے پہلے ہی کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ نمبر 7، ویسٹیج کی بہت ہی موٹیویشنل مانے جانے والے اسپیکر اجے شرما کا کہنا ہے کہ ایک شخص کی وفات کے بعد بھی اس کی بیوی کو 17 لاکھ کا چیک ملا، کیونکہ اس نے ممبروں کا جال بنایا تھا۔ گویا ممبر سازی کا کمیشن لامحدود ہے۔ جو مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کمپنی صرف 8 یا 9 لیول تک کمیشن دیتی ہے کیونکہ ہماری محنت ان لیول تک ہی محدود رہتی ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ بھلا ایک شخص مرنے کے بعد کیا محنت کرتا ہے؟ نمبر 8، ممبر سازی کے علاوہ لالچ میں مہنگے سامان کی خرید پہ ممبر جتنا پیسہ سال بھر ضائع کرتا ہے اس سے اپنی کوئی چھوٹی موٹی تجارت شروع کر سکتا ہے۔ نمبر 9، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹیج کے ذریعے ہم اچانک امیر ہو جائیں گے وہ بڑی بھول میں واقع ہیں اور جھوٹے لوگوں کی جھوٹی تسلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کم از کم اس کمپنی کے سب سے زیادہ مشہور اور موٹیویشنل مانے جانے والے اسپیکر اجے شرما کے بیانات سن لیں کہ کامیابی کے لیے کس قدر محنت چاہیے۔ جب ویسٹیج کے ذریعے کمانے کے لیے اس کا ممبر بن کر اپنے پیسے سے آفس کھولنا ہے، اپنے پیسے سے پروڈکٹس خریدنا ہے اور انت تک محنت کرنی ہے، تو پھر کیوں نہ ذاتی تجارت کھول لیں یا کسی حلال تجارت کی ایجنسی لے لیں۔ ممکن ہے آمدنی کم ہو مگر جائز اور حلال تو ہوگی۔ نمبر 10، ایک بات اور بتا دوں کہ ملٹی لیول کمپنیوں میں کامیابی چند لوگوں کو ملتی ہے۔ ویسٹیج کے ممبران 70 لاکھ سے زائد ہیں اور اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ 16 لوگوں کی کامیابی کا معمولی ذکر ملے گا۔ بقیہ 69,99,984 کی کامیابی کا کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ مہینوں میں لاکھوں اور کروڑوں کمانے والے 2 ایک ہی ہوں گے، باقی سارے لاکھوں ممبران انویسٹ کر رہے ہیں اور کڑی محنت کر رہے ہیں مگر وہ کامیابی ان کے حصے میں نہیں ہے۔ یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے جو سرمایہ دارانہ نظام میں پائی جاتی تھی۔ پھر اشتراکیت نے مساوات کا نعرہ لگایا اور وہ بھی اپنی موت آپ مر گئی۔ اسلامی نظام معیشت کی خوبی ہے کہ اس میں سرمایہ دارانہ نظام کی طرح نہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، نہ ہی اشتراکیت کی طرح مساوات کا ناقابل قبول دعویٰ، بلکہ اسلام ان دونوں کے بیچ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ اعتدال و توازن قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی مال گردش کرتا نہ رہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ ان ساری باتوں کے بعد آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ویسٹیج سے جڑ کر ممبر سازی کے ذریعے پیسے کمانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس سے نہیں جڑنا چاہیے۔ ہاں، اس کمپنی سے کوئی آدمی حلال فوڈ یا حلال پروڈکٹ خریدتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ ماہنامہ ضیاء علم، حیدرآباد، شمارہ نومبر دسمبر 2020۔